بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد حبیبہ و محبوبہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد۔ سورہ یوسف ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 69 سے آیت نمبر 79 تک، 11 آیتوں پر مشتمل جو رکوع ہے وہ آج ہم پڑھیں گے۔ گزشتہ رکوع تک جو واقعہ آگے بڑھا تھا اس میں یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی جو اناج لینے کے لیے یوسف علیہ السلام کے دربار میں آئے تھے، ان کو اناج دے کر اور اناج کی رقم جو انہوں نے ادا کی تھی وہ واپس ان کی تھیلیوں میں رکھ کر یوسف علیہ السلام نے ان کو بھیج دیا تھا۔ ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو پہچانا نہیں تھا، کیونکہ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا تو اس وقت آپ بہت چھوٹے تھے، اب بڑے ہو چکے تھے، تو انہوں نے پہچانا نہیں، لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا تھا، لیکن وہاں پر ان کے سامنے اظہار نہیں کیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں اور تم کو پہچان چکا ہوں، بالکل اجنبی کی طرح ان سے ملاقات کی۔ وہ لوگ واپس چلے گئے، جا کر یعقوب علیہ السلام کے سامنے سارا احوال بیان کر دیا، لیکن اب تک یوسف علیہ السلام کے بارے میں نہیں بتایا، کیونکہ ان کو خود خبر نہیں تھی کہ وہ یوسف ہیں۔ جب دوسری بار اناج لینے کے لیے یوسف علیہ السلام کے محل میں جب بھائی آنے لگے تو انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے اجازت لے کر بنیامین کو، جو کہ یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، یہ دونوں چھوٹے سگے بھائی تھے جبکہ دوسرے سوتیلے بھائی تھے، ان دونوں بھائیوں میں آپس میں بڑی محبت بھی تھی، تو ان کو منا کر پہلے تو یعقوب علیہ السلام ان کو جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ فرمایا کہ پہلے ہی تم نے ایک بیٹے کو گنوایا ہے، اب کہ میں بنیامین کو بھیجنے کی اجازت نہیں دوں گا، اجازت نہیں دی، لیکن انہوں نے قسمیں کھائی اور مختلف قسم کے وعدے کیے، کیونکہ اب اناج کا معاملہ تھا، اگر نہ بھیجیں گے تو ان کو اناج نہیں ملے گا، جیسے یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ اب کہ بنیامین کو ساتھ نہیں لاؤ گے تو اناج نہیں ملے گا، تو ان کو لے جانا ضروری تھا۔ بہرحال انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر، اور ایک روایت کے مطابق انہوں نے اس وقت رسول اللہ کے وسیلے سے قسم کھائی، تو یعقوب علیہ السلام مان گئے۔ بہرحال تو بنیامین کو ساتھ لے کر یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے محل میں اب حاضر ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر آنے کے بعد کیا ہوا وہ آگے قرآن مجید میں تو اشارتاً بعض باتیں ہیں، میں بیچ بیچ میں آپ کو تھوڑا تھوڑا اور ایکسٹرا سمجھاتا جاتا ہوں کہ واقعے میں کیا ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب اللہ تعالیٰ یہ یوسف علیہ السلام کے دربار میں بھائیوں کے پہنچنے کا جو واقعہ ہے اس پر اشارتاً فرما رہا ہے۔ دیکھیے، جب یوسف کے پاس ان کے بھائی پہنچے تو یوسف نے اپنے بھائی کو یعنی بنیامین کو اپنے پاس جگہ دی۔ اب اپنے پاس جگہ دی سے مراد کیا ہے کہ جب یہ لوگ محل میں داخل ہوئے تو وہاں پر ان کے رہنے کے لیے پہلے بندوبست کیا گیا، تو چھوٹے چھوٹے کمرے تھے، ایک ایک کمرے میں دو دو کو ٹھہرایا گیا تھا۔ اب جتنے بھائی تھے وہ سارے دو دو کر کے ایک ایک کمرے میں ٹھہر گئے، اور بنیامین اکیلے بچ گئے تھے کیونکہ آڈ نمبر میں تھے بھائی، تو بنیامین کو اکیلے کمرے میں رکھنے کے بجائے یوسف علیہ السلام نے یا تو ان کو اپنے پاس بلا لیا یا یوسف علیہ السلام خود بنیامین کے کمرے میں چلے گئے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر فرما رہا ہے کہ یوسف نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دے دی، مطلب ہو سکتا ہے کہ محل میں بلا لیا، تم چونکہ اکیلے ہیں لہٰذا تم یہاں پر آ جاؤ۔ اب یوسف علیہ السلام بنیامین کو پہچان چکے تھے، لیکن بنیامین یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یوسف ہے۔ وہ آ گئے اور اکیلے رہنے لگے۔ اب ان کو ایک قسم کا افسوس ہونے لگا کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے اس افسوس کا اظہار بھی کیا کہ دیکھو میرے بھائی سب دو بھائی ایک ساتھ کمرے میں رہ رہے ہیں، میں اکیلا ہوں، کاش میرا بھی ایک بھائی تھا، کاش وہ ہوتا تو آج بھی میں اس کے ساتھ ہوتا۔ جیسے ہی یہ کلمات ان کے منہ سے نکلے، بنیامین جو اپنے بھائی کو یاد کر رہے تھے، میرا بھائی اگر میرے ساتھ ہوتا تو میں آج اس کے ساتھ ہوتا، بس یہ کہتے ہی یوسف علیہ السلام کو رہا نہیں گیا، آپ فوری آگے بڑھ کے بنیامین کو گلے لگایا اور کہنے لگے کہ بنیامین میں وہی یوسف ہوں جس کو تم یاد کر رہے ہو۔ قال انی انا اخوک، تو یوسف نے کہا کہ ہاں میں ہی تمہارا وہ بھائی ہوں جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو۔ فلا تبتئس بما كانوا يعملون، اب تم غمزدہ مت ہو۔ اب ان لوگوں نے جو ہمارے ساتھ حرکتیں کی اس کا ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دینے کے بعد
جب بنیامین کے ساتھ یہ لوگ یعقوب علیہ السلام کے پاس رہنے لگے، اتنے سال جب انہوں نے یعقوب علیہ السلام کے ساتھ زندگی بسر کی، تو اس دوران بنیامین کو ان لوگوں نے جو ستایا، اس کی کہانی بھی بنیامین نے یوسف علیہ السلام کے سامنے تفصیل سے بیان کی تھی. تو سب سن کر یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ صبر کرو، دیکھو کیا کیا ہوتا ہے. اب منظر بدل چکا ہے، اب پلڑا ہمارا بھاری ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ. اب ہوا کیا، جب بنیامین کو جب پتا چل گیا کہ اب یہ یوسف ہیں اور اس وقت اس ملک کے ایک بہت بڑے عہدے پر فائز ہیں، تو ہماری تو دنیا ہی بدل گئی. ہم اتنی مصیبت سے، تنگی اور مفلوق الحالی کی زندگی برسوں سے بسر کر رہے ہیں، آج ہمارا بھائی ہم کو چاہنے والا اتنے بڑے عہدے پر فائز ہے، تو یہاں تو ہماری دنیا ہی بدل گئی. اب بنیامین کا واپس جانے کو دل ہی نہیں تھا کہ اب میں یہاں سے واپس ہی نہیں جاؤں گا، میں آپ کے ساتھ یہاں رہ جاؤں گا. اب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہاں کس بنیاد پر رہ سکتے ہو؟ ابھی لوگوں کو معلوم ہونے کا نہیں ہے کہ ہم تم بھائی ہیں. تقاضا یہ ہے حالات کا کہ کسی کو پتا نہ چلے کہ تم ہم بھائی ہیں، اور بلا کسی وجہ کے میں تم کو یہاں روک بھی نہیں سکتا، کیونکہ جو ملکی قانون ہے، قانون کی پاسداری کرنی پڑتی ہے. تم لوگ مہمان ہو، دوسری جگہ سے آئے ہو، ایسے وقت پر میں تم کو روک لوں بلا کسی سبب کے، یہ ہو نہیں سکتا. لیکن بنیامین جانے کو تیار ہی نہیں تھے. آپ کچھ بھی کیجئے، مجھے یہاں روک لیجئے، میں یہیں پر رک جاؤں گا. تو اس وقت یوسف علیہ السلام کو ایک ترکیب سمجھ میں آئی. اس ترکیب کا یہاں پر ذکر فرمایا جا رہا ہے. یوسف علیہ السلام نے کیا کیا کہ شاہی محل کا ایک برتن جو سونے کا تھا بتایا جاتا ہے، اپنے بھائی کے بیگ میں رکھ دیا. جو بھائی کا بیگ تھا، جو اپنے ساتھ بیگ لائے تھے، اس کے اندر چھپا دیا، اور بھائی کو فرمانے لگے کہ میں نے یہ شاہی محل کا جو برتن ہے تمہارے بیگ میں رکھ دیا ہے، اب اس کو ڈھونڈا جائے گا اور سارے لوگ اس کو تلاش کریں گے، تمہارے بیگ میں سے نکلے گا، تم پر چوری کا الزام ثابت ہو جائے گا. میں اس چوری کا الزام لگا کر یہ ٹیکنک سے تم کو روک لیتا ہوں. یہ چور ہے، اس کو جانے نہ دیا جائے، اس طرح سے کہہ کر ایک ترکیب ہو سکتی ہے، لیکن اس سے تمہارے اوپر چوری کا الزام لگے گا، کچھ وقت کے لیے تم کو برداشت کرنا پڑے گا. کیا تم کر سکتے ہو؟ تو بنیامین نے کہا کہ میں ضرور کر لوں گا، ترکیب اچھی ہے. فوری یوسف علیہ السلام نے ایک برتن بنیامین کے بیگ میں رکھ دیا. ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون. اب فوری ابھی یہ مرحلہ ہوا تھا، اب وہ ڈھونڈ شروع ہو گئی محل میں. وہ برتن مل نہیں رہا تھا محل میں، کسی کو، سب ڈھونڈ رہے تھے برتن کہاں گیا کہاں گیا کہاں، کسی کو نہیں پتا نا. یوسف علیہ السلام جا کر اس کو چھپا کر لا کر ان کے بیگ میں رکھ چکے ہیں. ہر طرف ڈھونڈ ہونے لگی، اور ایک شہر میں، ایک محل میں ایک ہنگامہ ہو گیا کہ اتنا قیمتی برتن چوری ہو گیا، چوری ہو گیا. اب لوگ اناج لینے کے لیے تو آ ہی رہے ہیں محل کو، پتہ نہیں کون آیا. فوری محل کے دروازے بند کر دیے گئے کہ سب کی تلاشیاں لو، ایک کے پیچھے ایک سب کے بیگوں کی تلاشیاں لی گئیں، اس کے لیے وہ برتن نکلنا چاہیے. قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون. اب حیرت زدہ ہو کر وہ بولے کہ محل کے لوگ، بتاؤ تم نے کیا چوری کی ہے، بتاؤ کون سی چیز تم نے گم کی ہے. ہر ایک سے پوچھنے لگے. اب ان کے پاس بھی آئے، ان بھائیوں کے پاس، چلو اپنا اپنا بیگ بتاؤ، قیمتی سامان چوری ہوا ہے. اب جو بڑا بھائی تھا، پہلے وہ اس کے بیگ کی تلاشی ہوئی، اس کے پاس کچھ نہیں نکلا. پھر دوسرا بھائی، تیسرا بھائی، چوتھا بھائی، جتنے بھائیوں تھے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، سب کی تلاشیاں ہوئی، کسی کے بیگ سے کچھ نہیں نکلا. جب بنیامین کی باری آئی، ان کا بیگ کھولا گیا تو اس کے اندر سے وہ سامان برآمد ہو گیا. قالوا نفقد سواع الملک ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے گم کیا ہے بادشاہ کا پیالہ، اور وہ شخص جو ڈھونڈ لائے گا اسے بطور انعام ایک غلہ دیا جائے گا. پہلے یہ اعلان ہوا، تو اب جو سپاہی تھے وہ انعام حاصل کرنے کے لیے ایکٹیو ہو گئے کہ جو ڈھونڈ کے لے کے آئے گا اس کو ایک غلہ انعام دیا جائے گا. اور قحط سالی کے دور میں، جبکہ ہر طرف قحط ٹوٹ پڑا ہے، اناج کے لیے لوگ تڑپ رہے ہیں، ایسے وقت پہ اناج کا انعام لوگوں کے لیے سونے سے کم نہیں تھا. پورے مستعد تھے، ہر کسی کا بیگ ڈھونڈا جا رہا تھا. قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا
لنفسد فی الارض وما کننا سارقین، اور ہر کوئی قسم کھا کھا کر یہی کہہ رہا تھا کہ ہم خدا کی قسم کھاتے ہیں ہم نے نہیں چرایا، ہم نے نہیں چرایا۔ اب بادشاہ کے محل میں جا کر اتنی قیمتی چیز کی چوری کرنا کوئی آسان کام تو تھا نہیں۔ وہ یوسف علیہ السلام کے، اور سارے لوگ حیران بھی تھے کہ اتنی سیکورٹی والی پلیس پہ کوئی آدمی ہے جو چوری کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور کوئی بھی وہاں پر داخل ہونے والا پیشے سے چوری کرنے والا تھا ہی نہیں۔ اتنی سفاکی کے ساتھ، اتنی ہوشیاری کے ساتھ کون چوری کر سکتا تھا؟ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، جب ان لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس ہے تو نکالو، بتاؤ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے بالکل چوری نہیں کی، ہم کیا چور لگتے ہیں آپ کو؟ تو ان سے اب پوچھا گیا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ کی چوری ثابت ہو جائے تو آپ کیا سزا لینا پسند کریں گے؟ بولو۔ تو چونکہ انہوں نے چرایا نہیں تھا، انہوں نے ڈنگے کی چوٹ پہ بولا پکڑ لو ہم کو، قید کر لو ہم کو، غلام بنا لو ہم کو اگر ہم نے چوری کی ہے تو، کیونکہ ان کو سب کو پتا تھا کسی نے بھی چوری نہیں کی ہے، جو سزا دیتے دو، ہم نے تو چوری نہیں کی ہے۔ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، تو کہنے لگے کہ چوری کرنے والے کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں یہ پیالہ، یہ برتن دستیاب ہوا ہو، وہ خود ہی اس کا بدلہ ہے، مطلب اس آدمی کو ہی پکڑ لیا جائے گا۔ کذالک نجزی الظالمین، اور ہم ہمارے پاس ہمارے قانون میں ظالموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اگر کسی کے بیگ سے وہ پیالہ نکلے گا تو ہم اس کو جانے نہیں دیں گے، اپنے پاس پکڑ لیں گے، روک لیں گے۔ اس کے لیے سارے لوگ تیار ہو گئے۔ فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ ثم استخرجها من وعاء اخیہ، تو اب تلاشی لینے کا کام شروع ہوا۔ سارے بھائیوں کے سامانوں کی تلاشی لی گئی، اور تلاشی لینے کے بعد آخر کار بنیامین یوسف علیہ السلام کے بھائی، ان کے بیگ سے وہ کٹورا، وہ برتن جو بھی تھا وہ برآمد ہو گیا۔ اب ان کے اوپر چوری کا الزام ثابت ہو گیا۔ کذالک کدنا لیوسف، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے یوسف کے لیے یہ تدبیر ہم نے تیار کی۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک بڑی خاص بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے تدبیر تو بنائی کہ ہم بنیامین کے بیگ میں وہ قیمتی برتن رکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ لوگ تو ایک دن کے مہمان ہیں، دوسرے دن چلے جائیں گے، اناج لیں گے چلے جائیں گے۔ اگر ان کے چلے جانے کے بعد اس برتن کی تلاش ہوتی محل میں تو کیا کرتے تھے؟ روکنے کے لیے تلاش کا ہونا بھی ضروری تھا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کے دل میں ڈالا کہ وہ برتن تلاش کرو ان کے نکلنے سے پہلے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے محل میں سے نکلنے سے پہلے وہ برتن تلاش کرو تاکہ ان کے بھائی کے بیگ میں سے وہ برتن نکلے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری تدبیر تھی۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، ظاہری طور پر تو یوسف علیہ السلام نے جو سوچا وہ سوچا، قانون کے اعتبار سے کیا پاسبلٹیز ہے بنیامین کو روکنے کے، آپ نے وہ ضرور سوچا، لیکن مصر کے قانون کے مطابق اسی وقت یہ کارگر ہو سکتا تھا معاملہ جب اس کی تلاش ہوتی۔ اگر کسی کو اس پیالے کا اس وقت خیال ہی نہ آتا، کوئی تلاش ہی نہ کرتا، تو چوری کرنے والا تو لے کر نکل ہی جاتا۔ مگر چونکہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تھا ایسا، اسی لیے یہ ممکن ہوا۔ نرفع درجات من نشاء، اس طرح سے ہم جن کے درجے چاہے بلند کرتے ہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم رکھنے والے کے اوپر ایک اور علم رکھنے والا ہے۔ کوئی علم رکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ سب سے بڑا علم میرے پاس ہے، اس سے بڑا بھی کوئی عالم رہتا ہے۔ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، تو اب بھائی کہنے لگے جب ثابت ہو گیا کہ بنیامین کے بیگ سے وہ برتن نکلا ہے، تو اب اس کے جو سوچرے بھائی تھے، اب ان کو پتا چل گیا کہ ہمارے بیگوں میں سے نہیں نکلا، اس کے بیگ میں سے نکلا، تو اب انہوں نے کہا یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے، ہمارے بھائی کے پاس سے یہ بیگ نکلا، وہ چور ثابت ہو گیا ہے۔ تو اب کہنے لگے
کہ یہ تو پہلے ایسے ہی ہے بچہ، یہ بھائی ہمارا ایسے ہی ہے، یہ تو ہے ہی چور مزاج کا. اب اپنے آپ کو بری کر رہے ہیں، کہیں یہ نہ سمجھیں کہ یہ چوری میں پورے بھائی ملوث ہیں. اب اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہنے لگے کہ یہ بھائی ہمارا ایسے ہی ہے. اس کا بھی ایک بھائی تھا پہلے، اس نے بھی چوری کی تھی. اب یوسف علیہ السلام کے سامنے بول رہے ہیں یہ ہمارا سوتیلا بھائی ہے، ہم لوگ سگے بھائی ہیں، یہ دو سوتیلے بھائی تھے ہمارے، ایک یہ ہے، ایک پہلے ایک تھا جو ہمارے ساتھ نہیں ہے اس وقت، یہ دونوں چور تھے بھائی یہاں. یہ اب یوسف علیہ السلام کے سامنے ہی یوسف علیہ السلام کے بارے میں بولا جا رہا ہے، کیونکہ وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ یوسف ہیں. اب دیکھیے یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا اپنے بھائیوں سے اپنے ہی بارے میں ان کو چور بتایا جا رہا ہے ان کے سامنے، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ. سب کچھ جانتے ہوئے بھی یوسف علیہ السلام نے اپنے جی میں ساری باتیں چھپا دی، ان کو پتا بھی نہیں چلنے دیا اس بارے میں کچھ بھی. ہاں ایسا تمہارا اور ایک بھائی بھی چور ہے. اب وہ بڑے شان سے بول رہے تھے کہ ہم نے تو بادشاہ کو اپنے بھائی کے بارے میں بتا دیا کہ وہ چور ہے. ان کو یہی نہیں پتا نا تم جس چور کی بات کر رہے ہیں وہ تو یہی ہے. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ. لیکن یوسف علیہ السلام نے ان کے اوپر کچھ بھی ظاہر ہونے نہیں دیا. قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا. دل ہی دل میں بولنے لگے بہت برے لوگ ہو تم لوگ، زبان سے نہیں بولا لیکن. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ. اور اللہ تعالیٰ تم جو کچھ بیان کر رہے ہو میرے سامنے اس کو خوب جانتا ہے، تم کتنا جھوٹ بول رہے ہو کیا. قالوا یا ایھا العزیز انا لہ ابا شیخا کبیرا. اب یہاں پر چونکہ یہ اب سمجھ چکے ہیں کہ اب بنیامین کو یہاں پر روک لیا جائے گا، اب ہم کو بنیامین کے بغیر واپس ہونا پڑے گا. اب ان کو یوسف علیہ السلام کے بغیر جب واپس ہوئے تھے یعقوب علیہ السلام کے سامنے، تو جو منظر ان کے سامنے تھا ان کے آنکھوں کے سامنے پھر گیا. اب یعقوب علیہ السلام جاتے ہی پوچھیں گے کہاں ہے بنیامین. اب میں کیا جواب دوں؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ دوسری بار تم نے پھر وہی کیا جو پہلے یوسف کے ساتھ کیا تھا. اب یعقوب علیہ السلام ضرور پوچھیں گے، اب باپ کے سامنے کیا جواب دیں گے ہم؟ تو اس سے پہلے کہ محل سے باہر نکلیں یوسف علیہ السلام کے سامنے گڑ گڑانے لگے، منت سماجت کرنے لگے کہ آپ ہمارے اس بھائی کو مت پکڑیے، ہمارے والد بوڑھے ہیں، وہ اس بچے کی جدائی برداشت نہیں کر سکیں گے، ہمارے باپ کی خاطر کم از کم اس کو چھوڑ دیجیے. فخذ احدنا مکانہ. اگر آپ کو چوری کے الزام میں کسی کو پکڑنا یہ مقصود ہے تو ہم بھائیوں میں سے کسی کو رکھ لیجیے. ہم باپ کے سامنے کیسا جائیں گے؟ اب ہم میں سے کوئی ایک آپ کے پاس رہ جائے گا، ہم میں سے کسی کو بھی چوری کا الزام ڈال کے پکڑ لیجیے، مگر یہ بھائی کو چھوڑ دیجیے. اب دیکھیے اب سوتیلا بھائی ہے لیکن مجبوری کہاں لے جا رہی ہے انسان کو. انا نراک من المحسنین. آپ کے جو انداز ہے، اب یوسف علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں آپ کا جو انداز ہے، آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، جو مہمان نوازی کا طریقہ کار ہے، جو بات چیت کا طریقہ کار ہے، اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ آپ بڑے نیک لوگوں میں سے ہیں. تو جب نیک لوگوں میں سے ہیں تو ہماری ایک درخواست ہے اس کو قبول کر لیجیے، اس کو چھوڑ دیجیے، ہم میں سے کسی کو پکڑ لیجیے. قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ہم ہمارے ملک کے قانون کے مطابق عمل کرتے ہیں، ہم ایسی حرکتوں سے خدا کی پناہ چاہتے ہیں. ایسے معاہدے ایگریمنٹس جو ہوتے نا، ہم ایسا نہیں کر سکتے. آپ کے مفاد کے لیے بے قصور کو پکڑ لیں، قصوروار کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا. جس کے پاس ہمارا سامان ملا ہے ہم اسی کو پکڑیں گے، اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، ایک کے بجائے دوسرے کو پکڑ لیا، تو پھر ہمارا شمار تو ظالموں میں سے ہو جائے گا. ہم تو بنیامین کو ہی روکیں گے. اب یہ جواب یوسف علیہ السلام نے دے دیا، اور ان کے بھائی بہت منت سماجت کرنے کے بعد بھی جب ان کی بات نہیں بنی تو مایوس ہو کر لوٹے. اس کے بعد کیا ہوا وہ اگلے رکوع میں ہوگا. صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین. آمین والحمد للہ رب العالمین.